العربية. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ خلقنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے پیدا کیا، خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، قد خلقناکم ماضی پر قد داخل ہوا، لقد خلقناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثم صورناکم صور یصور تصویرا صورت بنانا، باب تفعیل سے ہے، صاد واو را مادہ، ثم صورناکم پھر وہی جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثم قلنا قالا سے جمع متکلم کا صیغہ، قلنا پھر ہم نے کہا، قالا لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، للملائکاتی فرشتوں سے، کیا کہا، اسجدو سین جیم دال سجدہ یسجدو، اس سے آپ فعل امر بنائیں گے، جمع کا صیغہ بنے گا آپ کا اسجدو، تم سب سجدہ کرو، اور سجدہ یسجدو بھی میں نے جب آپ کو پریپوزیشنز کے بارے میں پڑھایا تھا تو بتایا تھا کہ یہ بھی لام کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آگے لام کی پریپوزیشن آئے گی، اسجدو لی آدم، آدم کو سجدہ کرو، اور پھر ملا کر پڑھیں گے تو فعل امر کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا، لکھنے میں رہ جائے گا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا سجدوا سجدہ سجدہ سجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن کانا یکونو سے، یکونو تھا، لم پیچھے لگا تو مضارع اخف ہو گیا، واؤ ڈراپ ہوا کیونکہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، تو لم یکن نہ ہوا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ سجدہ کرنے والا نہ ہوا۔ قال اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ما منعک، منع یمنع منع کرنا روکنا، منعک اس نے روکا تجھے، ما منعک کس نے روکا تجھے، کس نے منع کیا تجھے، کس چیز نے تجھے منع کیا، اللہ تسجدا، ان مضارع خفیف ہوگا، ان لا اللہ تسجدا تجھے سجدہ کرنے سے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان جو ہے یہ مضارع کو مصدری معنی میں تبدیل کرتا ہے، اللہ تسجدا کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، اذ جب امرتو کا، امرا امرا امرو امرت امراتا امرنا، اور پھر واحد متکلم کا صیغہ بنے گا امرتو، امرتو میں نے حکم کیا کا تجھے، جب میں نے تجھے حکم کیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا یا روکا۔ اب ابلیس نے جو آگے سے آرگو کیا ہے وہ یہ ہے کہ قالا اس نے کہا انا خیر منہ، سمپل جملہ اس میں آپ کا انا خیر میں بہتر ہوں منہ اس سے، اور اس نے دلیل دی کہ خلقتنی من نار، خلق یخلق پیدا کرنا، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ من طین اور اس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا قال فاہبط منہا، ہا با تو مادہ اس سے فعل امر آپ بنائیں گے، ہبط یہبط، اہبط باب ذرا بس فعل امر بنے گا، پھر فاہبط پس اتر جا، منہا اس میں سے یعنی جنت میں سے، اس کو کہا حکم دیا کہ نکل جا، فما یکون لکا تیرے لائق نہیں ہے، ان تتکبر فیہا، تکبر یتکبر، تکبر کرنا،
ان کی وجہ سے پھر فعل مضارع آپ کا خفیف ہو کے استعمال ہوا. ان تتکبر فیہا کہ تو تکبر کرے اس میں. فخرج خرج یخرج نکلنا اس سے فعل امر. اخرج فخرج بس تو نکل جا. انکا من الصاغرین بے شک تو چھوٹا ہونے والوں میں سے ہے, مطلب تو ذلیلوں میں سے. اب ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا, قالا کہنے لگا انذرنی. انذرا ینذرو باب فعل, اس سے فعل امر بنائیں گے تو اس حمزہ کو واپس لا کے انذرا یو انذرو, پھر اسے اخف کریں گے تو ان زر یعنی یو انذر, علامت مضارع ہٹائی تو انذر بچ گیا پیچھے. اس نے کہا کہ انذرنی تو مجھے مہلت دے. الی یوم یبعثون, بعث یبعثو سے مضارع مجہول بنے گا یبعثو اور پھر اس سے جمع کا صیغہ یبعثون. تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا قالا انکا من المنذرین, تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے, مراد جا تجھے مہلت دی. اب جو اس نے الفاظ آگے کہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب الفاظ ہیں. قالا اس نے کہا فبما اغویتنی, اغوا یغوی گمراہ کرنا, اغویتا تو نے گمراہ کیا, نی مجھ کو, فبما اغویتنی پس قسم ہے اس کی کہ گمراہ کیا تو نے مجھ کو, لا اقعدن, یہ آج کا ہمارا سبق ہے جس کی وجہ سے میں یہ ساری آیات آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. اس میں آپ کو اسلوب جو نظر آئے گا وہ یہ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا. ترجمہ بہرحال وہ مفہوم ادا تو نہیں کر سکتا. قعدہ یقعدو سے یہ فعل مضارع کا انتہائی تاکیدی اسلوب آپ کو آج پڑھنے کو ملے گا. اس نے کہا کہ لأقعدن, میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا, یعنی میں بیٹھوں ہی بیٹھوں, لہم ان کے لیے, کہاں پر, صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر. پھر اس نے اسی اسلوب میں بات کی, ثم لآتینہم, میں ضرور بھی ضرور ان پر حملہ آور ہوں گا, من بین ایدیہم, یہ محاورہ ہے عربی زبان کا, بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان, اور ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ جیسے یہ قرآن مجید میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تو میرے سامنے, تو سامنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم ان کی دائیں جانب سے, وعن شمائلہم اور ان کی بائیں جانب سے. اور اس نے کہا کہ ولا تجدو, وجد یجدو پانا, تجدو تو پائے گا, لا تجدو تو نہیں پائے گا, اکثرہم ان کے اکثر کو, شاکرین شکر کرنے والا. قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا, نکل جا اس میں سے, کس حالت میں, مذعومن مدحورا. یہ ہمارا منصوبات کا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا. فعل کے ہونے کے وقت فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرنے کے لیے ایک حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے, وہ ہمارا منصوبات کی فہرست میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھا دوں گا. صرف میں نے آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کچھ پڑھ چکے ہیں, اور جو ایک دو چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اسے پڑھ کر جو قرآن مجید کا ایک ریکوائرڈ ہماری گرامر ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو جائے گی. تو نکل جا اس سے برے حال میں راندہ ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن تبیہ کا, تابعہ یتبعو پیروی کرنا, تابعہ کا اس نے پیروی کی تیری, من تابعہ کا جس نے پیروی کی تیری, لمن تابعہ کا تو جس نے بھی تیری پیروی کی, منہم ان میں سے, لا املا ان پھر وہی اسلوب آ رہا ہے,
لأقعدن، لآتین، لأملأن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جگہ پر شروع میں لام لگا ہوا ہے، اینڈ پر نون مشدد لگا ہوا ہے. ضرور بالضرور، میں ضرور بالضرور بھر دوں گا جہنم، جہنم کو، منکم، تم میں سے، اجمعین، سب کے ساتھ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فکلا من حیث شئتما، اور تم کھاؤ جو چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، پہلے نہیں کے ساتھ لا تقربا، ہاں دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہ میں نے آیات آپ کے سامنے اس اعتبار سے رکھی ہے کہ یہاں پر جو اسلوب فعل مضارع کا آپ کے سامنے آیا ہے، وہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے کہ فعل مضارع میں آپ تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے فعل مضارع کے آخر میں آپ نون ساکن لگاتے ہیں یا نون مشدد لگاتے ہیں. نون ساکن کو ہم نون خفیفہ کہتے ہیں اور نون مشدد کو ہم نون ثقیلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نون خفیفہ کا استعمال ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا. آج ہم نون ثقیلہ اس کا استعمال دیکھتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ. فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنے کا سب سے اہم اسلوب جو ہے وہ آپ آج یہاں پر دیکھیں گے. اس میں فعل مضارع کی گردان کو جو ہم نے 5 قسم کے سیغوں میں تقسیم کیا تھا، میں چاہوں گا کہ وہ 5 قسم کے سیغے جو ہے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں، بلکہ میں یہاں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. ہاں جی، پہلی قسم کے سیغے ایک فعل کو سیمپل کے طور پہ رکھتے ہوئے، یفعل مضارع، یفعل، یفعل، تفعل. اس دن میں نے آپ کے سامنے کالم میں لکھے تھے سیکھے، آج میں اس کو رو میں لکھ رہا ہوں. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. یہ ہماری پہلی قسم کی سیکھے جو ایک ہی وزن پر آپ کو ملیں گے. کسی بھی گردان، مضارع گردان میں یہ پہلی قسم کی سیکھے ہیں جب آپ ان کے ساتھ نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری قسم کے سیغے آپ کے صرف مثنیٰ کے سیغے، یفعلان، تفعلان، تفعلان. تیسری قسم کے سیغے جمع کے سیغے 2، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر. یفعلون اور تفعلون. چوتھی قسم کے سیغے جمع مؤنث کے سیغے 2، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر. یفعلنا اور تفعلنا. اور پانچویں قسم کی سیغوں میں صرف ایک ہی سیغہ بچتا ہے، واحد مؤنث حاضر کا، تفعلینا. یہ آپ نون مشدد، نون ثقیلہ کا استعمال فعل مضارع کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو فعل مضارع کی کسی بھی گردان کو آپ ان 5 قسم کی سیغوں میں تقسیم کریں. اب آپ دیکھیں گے کہ 14 سیغے آپ کے سامنے ہیں. ان میں جو ایک ہی وزن پہ سیغے آ رہے ہیں ان میں سے ایک سیغہ آپ سمجھ لیں گے تو باقی سمجھنے آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی، یعنی ایک گروپ کے. یفعلو کے ساتھ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نون ثقیلہ کا استعمال کیسے ہوگا. دیکھیں، یفعلو پلس نون مشدد. لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہا ہے پہلے سیغوں میں سب، وہ زبر سے چینج ہو جائے گا. نون مشدد ساتھ لگ گیا، شد والا.
اب ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نون مشدد پر آپ نے حرکت کون سی دینی ہے. تو اس کے لیے اصول جو ہے وہ نوٹ کر لیں. اگر تو نون مشدد سے پہلے الف ہو تو اس نون مشدد کو آپ نے زیر دینی ہے. اگر نون مشدد سے پہلے الف ہو تو زیر دینی ہے, ورنہ زبر. بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب پیچھے الف نہیں ہے تو اس لیے آپ اس کو زبر دے دیں. یفعلن. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جب بھی عرب استعمال کرتا ہے تو لام تاکید بھی استعمال کرتا ہے مزید زور دینے کے لیے. لا یفعلن. اب یفعلن بن گیا آپ کا سیگا, تو یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلن, تفعلن, افعلن, نفعلن. ٹھیک ہو گیا. نون خفیفہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی قسم, تیسری قسم اور پانچویں قسم کے ساتھ استعمال ہوا تھا, لیکن نون سگیرہ سب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو دوسری قسم کے ساتھ اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یفعلانی پلس نون مشدد. دیکھیں نون ڈراپ ہوگا مضارع کا, نون مشدد اس کی جگہ پر آ جائے گا. آپ اس کو حرکت کون سی دیں گے؟ پیچھے الف ہے, ٹھیک ہے, تو زیر دیں گے. تو آپ کا بن جائے گا یفعلانی. اور چونکہ الف کے بعد شد والا حرف ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو موٹی مد لکھی ہوئی ملتی ہے, وہ تجوید کا قاعدہ ہے. بہرحال ایک جگہ میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہوں, اس کو آپ بڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. ایک سمجھ میں آ گیا تو باقی اس کے گروپ کے سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. تیسری قسم کی کیٹیگری یفعلون پلس نون مشدد. نون ڈراپ ہونا ہی ہونا, ٹھیک ہے. پیچھے رہ جاتا ہے واو. اس واو کے ڈراپ ہونے کی ذہن میں رکھیے گا دو صورتیں ہوتی ہیں. میں آج انشاءاللہ تعالی آپ کو سورۃ التکاثر کی جو آیات ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی اسلوب استعمال کیا گیا, وہ بھی سامنے رکھ کے اس کو واضح کروں گا. نون ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. پچھلا جو واو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ڈراپ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے پیچھے پیش ہو تو وہ ڈراپ ہوتا ہے. اور نارمل آپ جتنے بھی مظاہرے کریں گے آپ کو سب میں پیش نظر آئے گا, لہٰذا یہ واو اور نون دونوں ڈراپ ہو جاتے ہیں. لیکن اوریجنلی آپ دیکھ لیں کہ نون ڈراپ کیا جاتا ہے. ہاں واو اس صورت میں ڈراپ ہوتا ہے جب پیچھے پیش ہوتا ہے. اگر پیچھے واو سے پیچھے پیش نہیں ہوگا تو پھر واو بھی ڈراپ نہیں ہوتا. یہ ایک پوائنٹ ہے ٹیکنیکل جو آپ کو نوٹس میں لکھا ہوا نہیں ملے گا. بہرحال اب یہاں پر چونکہ واو سے پہلے پیش ہے تو واو بھی ڈراپ ہوگا اور یہ سیدھا آپ کا بن جائے گا میں نے واو ڈراپ کر دیا. نون مشدد اس سے پیچھے الف نہیں ہے, لہذا آپ اسے صرف زبر دے دیں گے. یفعلن. دو ہی سیکھیں صرف, یفعلن تفعلن. کلیئر ہو گیا دونوں. چوتھی قسم میں آ جائیں. یفعلن نون مشدد کے ساتھ. جمع مؤنث کے جو دو سیکھے ہیں ہم نے مضارع کو جب خفیف یا اخف کیا تھا تو اس وقت نون ڈراپ ان کا بھی نہیں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. نارمل سیکھوں میں نون ڈراپ ہو گیا تھا لیکن ان کا نون ڈراپ نہیں ہوا تھا. خفیف ہوئے تھے یا اخف ہوئے تھے تو بھی یہ نون کے ساتھ ہی تھے. تو اب بھی یہ نون کے ساتھ رہے, نون کے ساتھ چمٹا رہے گا. اس لیے اس نون کو ہمارے گرامر والے جو نون نسوہ کہتے ہیں, یعنی عورتوں والا نون, عورتوں کا نون, ٹھیک ہے. تو یہ ڈراپ نہیں ہوتا. اب جب ڈراپ نہیں ہوگا تو مسئلہ بنے گا اب نون مشدد لگانے کے لیے ایک الف ایڈ کیا جاتا ہے اور پھر نون مشدد لگایا جاتا ہے. یہ اس میں ایڈیشن آ جاتی ہے. اب نون مشدد سے پہلے الف آ گیا تو اس پر کیا حرکت آ جائے گی؟ زیر. تو اسی کا بن جائے گا آپ کا یفعلنانی. ایک
کلیئر ہو گیا. تو دوسرا ہو جائے گا تفعلنانی. آخری کیٹیگری جس میں ایک ہی صیغہ ہے تفعلینا پلس نون مشدد. اس میں بھی نوٹ کریں نون ڈراپ ہوتا ہے اس کا, اور یا کے ڈراپ ہونے کی بھی صورت صرف وہی ہوتی ہے جب پیچھے زیر ہو, اور اکثر صیغوں میں پیچھے زیر ہی ہوتی ہے. اگر پیچھے زیر نہیں ہوگی تو یا ڈراپ نہیں ہوگی. اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا, قرآن مجید سے ایگزامپل رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر لہٰذا یا نون دونوں ڈراپ ہوں گے, اور صیغہ آپ کا بن جائے گا پیچھے الف نہیں ہے لہذا زبری دیں گے تفعلن. تو یہ تھا ہمارا مضارع, اس کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال. اب میں آپ کے سامنے کچھ مادے رکھوں گا, اور اسے سامنے رکھتے ہوئے آپ صیغہ پہچانیں گے, بلکہ آپ سے صیغہ میں بنواؤں گا, اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے ماضی مضارع نصر ینصر. واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہوگا؟ مضارع کے ساتھ تاکید کا اسلوب ہے لہذا ماضی آپ بھول جائیں. ہاں جی, واحد مذکر غائب ینصر. آپ ینصرو کے ساتھ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. کون سی قسم کے صیغوں میں آ رہا ہے؟ پہلی قسم کے صیغوں میں. پہلی قسم کے صیغے آپ کے سامنے موجود ہے. ہوا کیا ہے؟ آپ کا لام کلمہ کی پیش زبر سے چینج ہو گئی ہے, اور نون مشدد لگ گیا ہے اور اس پر زبر آ گئی ہے ینصرن. ٹھیک ہے, اور لام تاکید بھی اگر اس کے ساتھ شروع میں استعمال کریں لا ینصرن. ترجمہ جو ہوگا وہ اردو میں بس صرف اس اسلوب کو سمجھنا پڑتا ہے, ترجمہ آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا. لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں تو اب یہاں اردو ختم ہو جاتی ہے, یعنی وہ ضرور بالضرور, اور آگے کیا کہیں گے آپ. تو صرف اسلوب سمجھنے والا ہے کہ آخر تاکید کا اسلوب جو ہے عربی زبان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو فعل مضارع میں نظر آئے گا, اور قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اس کی چند ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس انداز میں بات کی ہے, کس قدر زور دے کر بات کی. جیسے کہ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے لا ینصرن, یعنی وہ ضرور بالضرور, ایک اور بیچ میں ایڈ کر لیں کہ مدد کرے گا, یعنی وہ ہو ہی نہیں سکتا مدد نہ کرے. یہ مفہوم اس سیکھے سے آپ کو ملے گا. اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں, وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون کرے گا مدد؟ اللہ مدد کرے گا. تو اللہ فاعل ہو گیا. لا ینصرن اللہ. ترجمہ میں نہیں کروں گا, آپ اس اسلوب کو بس سمجھیں گے. کس کی؟ میں ینصرہ, جو اس کی مدد کرے گا. ہم نے پڑھا تھا جب ان شرطیہ پڑھا تھا کہ ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم, تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وہاں شرط تھی اگر کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا. اور یہاں پر بتا دیا کہ لا ینصرن اللہ من ینصرہ, اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. اور پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کی مدد, اللہ محتاج نہیں ہے, ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ محنت کریں. اس لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں اللہم انصر, اے اللہ تو مدد فرما, من نصر, جس نے مدد کی, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی, اور
وجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے کر دے، ہمیں ان میں سے بنا دے. باب نصرہ کو رکھتے ہی سامنے قاف عین دال سیغے بنائیں، کیا بنیں گے؟ قعدہ یقعدو، قعدہ یقعدو بیٹھنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. واحد متکلم کا صیغہ بنانا ہے مضارع کا، کیا بنے گا؟ یقعدو، تقعدو، تقعدو، اقعدو. اقعدو میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا، اس کے ساتھ آپ نے ثقیلہ کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بنے گا؟ پہلی قسم کا صیغہ، ٹھیک ہے نا، پہلی قسم کا صیغہ یہ آپ کے سامنے اس لیے لکھا ہوا ہے. لام کلمہ کی پیش جو ہے زبر میں چینج ہو جائے گی اور نون مشدد لگ جائے گا. اقعدن یعنی میں ضرور بالضرور بیٹھوں گا، اور پھر لام تاکید شروع میں لگا دیں لأقعدن، یعنی بیٹھوں ہی بیٹھوں، میں تو ضرور بیٹھوں گا. تو وہی جو الفاظ آئے تھے اس نے کہا تھا فبما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، کہاں پر؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے، تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا. پھر ساتھ ہی وہ صیغہ کر لیں تاکہ وہ پورا ہو جائے. ثم لآتینہم، وہی لام تاکید اور نون مشدد آپ کو وہاں بھی ملے گا. حمزہ تا یا مادہ ہے، ایک ہیڈ سے فعل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اسی بہانے سے. اتا یاتی باب زارا پاس استعمال ہوتا ہے، نارمل اس کے صیغے بنیں گے آپ کے پاس اتا یاتیو، اور پھر چینجز کے بعد بن جائیں گے، ناقص کے قواعد اپلائی کریں گے. اتا یاتی، یہاں پر پیش پیچھے زیر، اتا وہ آیا. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ ٹھیک، تو یاتی وہ آتا ہے یا وہ آئے گا. اچھا، میں آؤں گا، واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ یاتی، تاتی، تاتی، آتی. لیکن اس صیغے کو پہلے نوٹ کریں، یہ کیا بنے گا آپ کا؟ آتی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں وہ دو حمزہ، پہلا متحرک دوسرا ساکن، تو محموز کا قاعدہ لازمی اپلائی ہوگا. دوسرے حمزے کو آپ پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً چینج کر دیں گے. الف زبر الف کیا بن گیا؟ آ، اور آ کو ہم اردو میں مد کے ساتھ لکھتے ہیں، الف مد آ. عربی زبان میں اس کو عربی رسم الخط میں کھڑی زبر کے ساتھ لکھیں گے. آتی، میں آؤں گا. اس کے ساتھ آپ نون ثقیلہ کا استعمال کریں گے. آپ کا لام کا لمہ جو ہے اسے آپ نے پہلی قسم کے صیغوں میں، اصل میں اوریجنلی تو یہ پیش ہی تھا نا، اس کو آپ نے زبر سے چینج کر دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ یہ زبر میں چینج ہو گیا، اور نون مشدد ساتھ ایڈ کر دیں، زبر دے دیں. آتی ینہ، لام تاکید بھی لگا دیں شروع میں، لآتینہ، ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس ضرور بھی ضرور، یعنی ان پر حملہ آور ہوں گا. من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. یہ دونوں صیغے اس اسلوب میں آ گئے. اب جو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ جس نے تیری پیروی کی، من تبعک منہم، تو وہ بھی سن لیں کہ میں کیا کروں گا؟ میں بھر دوں گا. میم لام حمزہ،
میم لام حمزہ مادہ با فتح یفتح، کیا بنے گا؟ ملا، اس کو میں اوریجنلی لکھ رہا ہوں بغیر اس کی کرسی کے، ورنہ یہاں پر سمپل آ جائے گا. ملا یملا، کیونکہ پہلی سٹیج یہی ہوگی کہ آپ کو اس کو مادے کو جو ہے اوریجنلی اس میں پھینکے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کا رسم الخط بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. یملاؤ، ملا یملاؤ بھر دینا، یملاؤ تملاؤ تملاؤ املاؤ، میں بھر دوں گا املاؤ. اس کے ساتھ آپ نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، لام کلمہ زبر میں چینج ہوگا، ٹھیک ہو گیا. کیا بن گیا آپ کا یہ؟ ٹھیک. یا اس کو میں اب بیچ میں ملا کر لکھنا ہے تو اس کو ایک گنگانے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں ایسے کر کے، اور نون مشدد لگا دیں، زبر آگے. املا ان، میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا، اور پھر لام تاکید بھی استعمال کریں. من تبعک منہم، جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، لأملأن جہنم، تو میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، پھر زور دینے کے لیے اجمعین، سب کے سب سے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ اسلوب استعمال ہوئے یہاں پر. اب ایک ایگزامپل جو ہے وہ جمع کسی کر لیتے ہیں قرآن مجید سے جو استعمال ہوئی ہے. اس میں میں آپ کو مادہ دیتا ہوں دال خالہ، باب نصر سے استعمال ہو رہا ہے، داخلہ یدخل، داخلہ یدخل. ہاں جی، سیکھا آپ نے بنانے اس کے ساتھ میں نون مشدد کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو تیسری قسم کے ہمارے سیکھے ہیں اس میں نون تو ڈراپ ہوتا ہی ہوتا ہے. واؤ ڈراپ اس صورت میں ہوگا جب پیچھے پیش ہے، تو ساتھ واؤ بھی ڈراپ ہو جائے گا. تو سیکھا آپ کا بنے گا یہ تد خلن، ایسی ہو رہا جی؟ نہیں، زبر دیکھیں، زبر آئی ہے پہلی قسم کی سیغوں میں، دوسری قسم کی سیغوں میں صرف آپ نے واؤ کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے. نون ڈراپ ہوگا ہی ہوگا. واؤ کے ڈراپ کرنے کا فیصلہ پیچھے پیش ہوگی تو واؤ بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گی، اور اکثر جگہ پر آپ کو پیچھے پیش ہی ملے گی سیغوں میں. جہاں پر نہیں ڈراپ ہوگی وہ بھی سیگا اس کے ساتھ ہی میں رکھ دیتا ہوں، سیگا وہی آئے گا. تو تدخلن، تم ضرور بھی ضرور داخل ہوگے. لام تاکید شروع میں لگا دیں، لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ. اب جب اس اسلوب میں بات کی جائے گی عرب سے تو جو اس کو یقین پیدا ہوگا، اور خاص طور پہ جو پہلی آیت آپ کے سامنے یہ تھی کہ لا ینصرن اللہ من ینصرکم، تو میں نہیں سمجھتا کہ عرب جو ہے وہ پھر اس بات کو نہ سمجھ سکے. ہمیں ظاہر بات ہے وہ زور دینے کے لیے کچھ اردو میں اضافی الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن جس کی زبان ہے اسے ان الفاظ کا سہارا لینا نہیں پڑتا. تو یہ اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے الفاظ ہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی. تو یہ سیکھے بس پہچانے. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ واؤ ڈراپ ہونے کی، کہ جہاں پر ڈراپ ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں مادہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں را حمزہ یا، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. اس مادے کی ایک اور خاص اہمیت ہے، یہ چلیں اسی بہانے ڈسکس ہو جائے گا آج. پہلے اس کا نارمل ماضی مضارع بنائیں ذرا، کیا بنے گا؟ رآیا یرآیو، نارملی یہ بنے گا. پھر اس پر آپ کے ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، اور جو کہ ناقص یائی ہے تو یا لکھی رہے گی، یعنی الف مکسورہ کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. رآ، رآ اس سے پہلے گردان کر لیں اوریجنلی رکھ کے، رآ، رآیا، رآیا، دوسری صیغے میں کوئی چینج نہیں آتی. رآیو،
اس میں یا ڈراپ ہو جائے گی, رأو بن گیا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, یہ دیکھنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. رأت, رأتا, رأینا, ان مؤنث نے دیکھا. فلما رأینہ اکبرنہ. رأیتا, تو نے دیکھا. ارأیت الذی یکذب بالدین. رأیتما, رأیتم, رأیتی, رأیتما, رأیتن, رأیتو. رأیتو کہاں استعمال ہوا؟ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستارے دیکھے. ٹھیک ہے. اور رأینا جمع متکلم کا صیغہ. تو چینجز کے بعد یہ شکل بن جائے گی. جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں ایک خلاف قاعدہ آپ کہہ لیں کہ ایک بات ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ حمزہ خلاف قاعدہ ایک کام کرتا ہے کہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے. حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی, کیا بنا؟ یرا. اور ٹرانسفر کرنے کے بعد بھاگ گیا, گم, پتہ نہیں کہاں گیا. تو کیا بن جائے گا؟ یرایو. اب ناقص کے قواعد اپلائی کر لیں. حرف علت متحرک ہے, ما قبل فتح ہے, تو یہ آپ کا بن جائے گا یرا. تو یہ پھر چینجز کے بعد سیغے بنتے ہیں رآ یرا, یرا ترا, ترا ارا نرا. پھر یرا یعنی ترا یعنی ترا یعنی ترا یعنی یرا یونا جمع کا سیغہ. اور پھر اس میں چینجز جو آئیں گی وہ چینجز اب آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اوپر لکھتا ہوں میں جمع مذکر حاضر کا سیغہ کون سا بنے گا؟ یرا یونا اور پھر ترا یونا. اس سیغے کو سامنے رکھیں ذرا. ترا یونا. اس میں دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں, ایک مادے کا اور ایک سیغے کا. ہم پڑھ چکے ہیں جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. مادے کا حرف علت ڈراپ ہوگا تو یہ صورت آپ کے سامنے آئے گی. پھر اگر پیچھے زبر ہوتا ہے تو برقرار رہتا ہے, ورنہ اس سیغے کے موافق حرکت لگا دی جاتی ہے. پیچھے زبر ہے, برقرار رہے گا. ترونا, ٹھیک ہے, تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو, دونوں ترجمے ممکن ہے. اب اس سیغے کے ساتھ میں نون مشدد استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. نون ڈراپ ہوتا ہے, ہو نہیں ہونا. واؤ کے ڈراپ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے پچھلی حرکت سے. پیچھے پیش ہو تو واؤ بھی ڈراپ ہو جاتا ہے. یہاں پیچھے پیش ہے نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ واؤ ڈراپ نہیں ہوگا. واؤ ڈراپ نہیں ہوگا تو شکل آپ کے سامنے آئے گی اس کی پیش کے ساتھ ہی, کیونکہ ہم حرکت دیتے تھے نا پچھلے حرف کو پیش جمع کے صیغے میں. یعنی جمع کے صیغے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے حرف پہ پیش ہی ہے, وہ پیش بتاتی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے. ترا ون اور لام تاکید شروع میں لگائیں. لا ترا ون, کیا ترجمہ ہوگا؟ تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے. تو کیا آپ کی سورۃ التکاثر میں الہاکم التکاثر, تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا کثرت نے, کثرت کی طلب نے, اور حتی یہاں تک کہ زرتم, زارا یا زورو زیارت کرنا, زارا زارا, زارو زارت, زارتا زرنا, کالا کالا, کالو کالت, کالتا کلنا, اسی وزن پہ ہے. پھر زرتا زرتما زرتم, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. کلا سوف تعلمون, کوئی بات نہیں, لگ پتہ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں پھر جلد پتہ لگ جائے گا. کیا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ, تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. دیکھو گے ضرور, ایک مرتبہ دکھائی تمہیں ضرور جائے گی. اور وہ جو پل صراط والا آپ اگر تصور ذہن میں لائیں تو سب نے گزرنا ہے, تو نظر تو آئے گی نا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِین, پھر تم اسے ضرور بھی ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. پھر اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی اسی اسلوب میں ہیں, ان کو بھی ساتھ ہی کرتے چلیں. سأل یسأل, سین حمزہ لام, ما فتح سے
سأل یسألو سے، بلکہ میں دونوں سیگے آپ کے سامنے لکھتا ہوں اور پھر سوال کرنا. سالا اس نے سوال کیا، یہ سوال کرنا جن دو معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز الگ ہے. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرے گا. مجہول بنائے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے اور باقی متحرک حروف کو پیش دے دینا ہے. یا فوئلہ کے وزن پہ لے، ثلاثی مجرد میں تو ہم فوئلہ کے وزن پہ لے جاتے ہیں، لیکن قاعدہ وہی ہے. سئلہ، سألہ اس نے سوال کیا، سئلہ اس سے سوال کیا گیا. یسألو وہ سوال کرتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے یا اس سے سوال کیا جائے گا. مضارع مجہول بنانا ہے، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زبر دینی ہے، موجود ہے لیکن پھر بھی آپ قاعدہ اپلائی کریں، علامت مضارع کو پیش لگا دیں. یسألو، ٹھیک. اس سے سیغہ بنائے جمع مذکر حاضر. تسألون، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم سب سے سوال کیا جائے گا. اب اس کو نون مشدد کے ساتھ ہم نے استعمال کرنا ہے. نون ڈراپ ہوگا، ہوگا ہی ہوگا. واؤ کے ڈراپ ہونے کا فیصلہ پیچھے پیش سے، پیش ہے تو واؤ بھی ساتھ ڈراپ ہو جائے گا. تو سیدھا کیا بنے گا آپ کے سامنے؟ تسألن، لام تاکید بھی شروع میں لگا دیں. لتسألن، اب اسلوب آپ خود ہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ، تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا. ان آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے واقعی سوال کرنا کے معنی میں ہے. ان نعیم، را حمزہ یا با فتح جو کہ ہم نے چینجز کے بعد بنایا ہے، را یرا. سیگا میں نے آپ سے ڈیمانڈ کیا واحد مؤنث حاضر. کون سا بنے گا؟ لاسٹ سیگا وہ کون سا بنتا ہے؟ یعنی یرایونا چلتے، ترایونا، ترایینا. اس میں پہلے تو ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں، مادے کا گرے گا کیونکہ یہ تو سیغے کا ہے. ٹھیک ہے، مادے کا گر گیا ترینا، یعنی گرنے کے بعد پیچھے حرکت بھی نوٹ کرنی ہے. اگر زبر ہے تو برقرار رہتی ہے، ورنہ اس کو سیغے کے موافق چینج کیا جاتا ہے. ایسی ہے نا، اب زبر ہے چونکہ تو برقرار رہے گی. اچھا، ترینا بن گیا. اب اس کے ساتھ ہم نون مشدد کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس سیغے میں آپ نے دیکھا کہ نون ڈراپ ہوا ہے، ساتھ یا بھی ڈراپ ہوتی ہے اس صورت میں جب پیچھے زیر ہوتا ہے. دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، یا بھی ڈراپ ہوئی ہے نا. کس صورت میں کہ پیچھے زیر ہے. اگر پیچھے زیر نہیں ہے تو یا ڈراپ نہیں ہوگی. اب یہاں پیچھے زیر نہیں ہے لہذا یا ڈراپ نہیں ہوگی. اور اسی کا آپ کے سامنے بنے گا وہی جو زیر ہے، اب وہ اس کو آ جائے گی اور اس پر زبر حرکت آئے گی. تراینا، سورہ مریم میں الفاظ ہیں. حضرت مریم سلام اللہ حضرت عیسیٰ کو لے کے جب اپنی قوم کے سامنے آنے والی ہیں تو وہ جو انسٹرکشن انہیں دی گئی تھی. اور یہاں ایک چیز آپ کو میں اور بتاتا چلوں کہ لام تاکید آپ کو شروع میں ملے گا یا اما حرف بھی ملتا ہے آپ کو. اما، اما ترین، اگر تو دیکھے کسی کو، فقولی تو کہنا انی نظرت للرحمن صوما، میں نے الرحمن کے لیے روزہ رکھا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، لن اکلمہ، میں ہرگز کلام نہیں کروں گی آج کسی بھی انسان سے. یہ ہمارا ٹاپک تھا، مکمل ہو گیا الحمدللہ. فعل مضارع کا تاکیدی اسلوب، آپ اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے،
نون خفیفہ استعمال کر لیں یا نون ثقیلہ. نون خفیفہ کی 2 ایگزامپلس قرآن مجید سے آئی تھیں, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی تھی, طریقہ کا پورا سمجھا دیا آپ کو. اب قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آپ کے سامنے آیات آئیں گی, بلکہ سورہ ہجر میں اگر آپ آیات وہ سامنے رکھیں تو وہاں پر بھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, اور یہ واقعہ جو ہے آدم و ابلیس کا, یہ واقعہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور اگر اس سینیرو میں آپ دیکھیں تو صحابہ جب 7 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں تو ایک دفعہ تو لازماً وہ قصہ تلاوت میں آئے گا. اس کا مقصد کہ بندے کو سبق یاد رہے آدمیت اور شیطنیت کا. آدمیت کیا ہے اور شیطنیت کیا ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. شیطان سے, ابلیس سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اس سے وجہ پوچھی, اس نے آرگو کیا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں, دیکھ لے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. آگ انرجی ہے اور مٹی جو ہے وہ میٹر ہے. یہ تھا اس کا آرگو کرنا. اللہ تعالیٰ نے آدم ہوا کو منع کیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا, لیکن شیطان نے وسوسہ اندازی کر کے پہنچا دیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اور کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَمْ تَغْفِرْ لَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا. اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ہاں جی, دعا یاد ہے نا سب کو, إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اور رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ, پھر لام تاکید اور مشدد, تو ہم ضرور بے ضرور ہو جائے, یعنی ہم تو مارے گئے اگر تو نے ہمیں معاف نہ. تو یہ سبق انسان کو یاد رہا کہ ہم بحیثیت انسان غلطی کریں گے, ہم سے ہوگی, ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں, لیکن یہ سبق انسان کو یاد رہنا چاہیے کہ آدمیت ہے اپنی غلطی کو مان لینا, اور شیطنیت کیا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا. آپ سے غلطی ہوئی ہے, مانے, تسلیم کریں اللہ میں غلطی ہوگی, پھر ہوگی پھر تسلیم کریں, پھر ہوگی پھر تسلیم کریں, معافی مانگیں. وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا. ہاں, اگر آپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ وجہ تھی, یہ تھا, وہ تھا, یہ تھا, اور پھر اس میں اپنی علمیت جو ہے وہ لانے کی کوشش کریں گے, تو یہ ہے شیطنیت. تو یہ سبق انسان ہر وقت یاد رکھے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.